بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا، اور وہ بھی اپنی رسالت کی اجرت طلب کی، وہ بھی بحکم خداوند تبارک و تعالی طلب کی، اور اس صورت میں طلب کی کہ میرے قربا سے مودت کرو. محبت یہ ہے کہ جو دل میں ہو، اور مودت یہ ہے کہ جو اعضاء اور جوارح سے نصرت کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں ظاہر ہو. اور اسی کا ایک مصداق یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے دشمنوں سے نفرت ہو. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ایسا شخص کہ جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اگر وہ میرے بیٹے کو قتل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا. اپنے دوست اور جس سے ہم عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے دشمن سے نفرت ایک فطری تقاضا ہے. یہ جانوروں میں بھی نظر آئے گا. اگر جانوروں میں سے کسی ایک جانور کو آپ مار دیں تو وہ جانور آپ کے سامنے اظہار محبت نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ پر اٹیک کریں گے. یہی فطری تقاضا تمام انسانوں میں نظر آتا ہے. یہی فطری تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر میں نظر آیا کہ جب ہندہ جگرخوار نے حکم دے کر اپنے غلام کے ذریعے سے، وحشی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو قتل کروایا اور بعد میں مسلح کر کے کیا، یعنی ناک کان کاٹے، سینہ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکال کے اس عورت نے چبایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو معاف تو کر دیا لیکن فرماتے تھے کہ یہ میرے سامنے نہ آئے. ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ چھوٹے بابوں کی باتوں کو پکڑ لیا جائے اور بڑے بابوں کی مخالفت کو اور ان کے جرائم کو چھپایا جائے، یہ ناانصافی ہے. اس وقت آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ اکبر کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شیخ احمد سرہندی، کہ جن کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی. اچھا، الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی دوسرے ہزارے، یعنی 1000 سال کو ایک مانے، جو دوسرا 1000 سال ہے اس کے یہ مجدد ہیں. اب یہ کس نے خبر دی؟ آیا حدیث نے دی، لوگوں نے دے دی؟ لیکن نہ، ان کا خود بھی بڑا رجحان تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، لیکن بہت ہی ٹیکنیکلی انہوں نے گیم کیا، کوئی پکڑ بھی نہ سکے، لیکن تقریباً کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. البتہ صوفیوں کے یہاں اس قسم کی چیزیں، عجیب و غریب خرافات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو کافر بھی نہیں کہتے، انہیں بھی کافر نہیں کہتے، لیکن بالآخر سوال یہ کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیز اگر ہمارے یہاں مل جاتی تو کیا کیا جاتا. اب خیر، اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اکبر کو ہم آئیڈیل نہیں سمجھتے، لیکن اتنی بات بھی واضح ہے کہ اس میں ان افراد کے جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مس کر دیا، یا وہ اسلام کہ جو شدت والا، قتل عام والا اسلام ہے، اس سے بہتر ایک عادل بادشاہ ہے. آئیڈیل نہیں ہے وہ ہمارے لیے، لیکن وہ عادل بادشاہ ان ظالم مولویوں سے، ملوں سے اور بابوں سے، اور ان چھوٹے بابوں کے بڑے بابوں سے کہیں بہتر ہے. اور اس کی گریٹنس سے اتنی ہی کافی ہے کہ سرہندی انہیں کافر کہہ رہے تھے اکبر کو، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا. اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اس زمانے میں نہ میڈیا کا خوف تھا نہ کسی کا تھا، لیکن اکبر نے نہیں کیا. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے انڈیا میں کہ مسلمانوں نے ظلم کیا، تو مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی نام رہ جاتا ہے کہ ایک نے عدل بھی کیا، اور وہ نام رہ جاتا ہے اکبر کا. پھر ہم عرض کریں کہ اکبر ہمارے لیے ایسے اسلام ایز اے مسلم کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ان دہشت گرد مولوی ملاؤں سے اور دہشت گردوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں درجے بہتر تھا، کیونکہ اس نے اسلام کو خونخوار دین نہیں بنایا. تو اس کے زمانے میں یہ صاحب تھے شیخ احمد سرہندی، معروف بے المجدد الف ثانی، کہ دوسرے ہزارے کے مجدد. اب ان کی ولادت ہوئی ہے 971 میں اور وفات ہوئی ہے 1034 میں. یعنی جب جوانی ان کی آئی تو دوسرا ہزارہ داخل ہو چکا تھا، اور جب ان پر عروج چڑھا، جب مرید انہوں نے بنا لیے، جب اپنے افراد بنا لیے، تو انہوں نے پھر یہ نظریہ دیا. اب آپ کے سامنے بڑی تیزی سے اس کا فارسی ورژن دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اردو دکھاتے ہیں، فارسی میں فقط ہائی لائٹ کی ہوئی چیزیں دکھائیں گے. یہ کتاب ہے آپ کے سامنے مکتوبات امام ربانی، اور
اس کا صفحہ نمبر 173 آپ کے سامنے ہے. یہاں پر انہوں نے بڑا بہترین قسم کا گیم کیا کہ اس کو پکڑنے میں اور پڑھنے میں کافی ٹائم لگا, اور شروع سے ہم نے کئی دفعہ پڑھا تو انہوں نے پہلے ایک عرفانی سی گفتگو کی کہ محمد اور احمد میں فرق کیا ہے. اب یاد رکھیں کہ محمد میں دو میم ہیں, میم ہے میم, اور احمد میں ایک میم ہے احمد. اس میم کو انہوں نے کہا توق. اب گفتگو کی ہے احمد اور محمد میں فرق کی, اور توق جو ہے وہ کہا ہے میم کو, اور اس توق کو انہوں نے جو ہے وہ عبودیت اور بندگی سے نسبت دی ہے, اور یہاں سے گفتگو کر کے ایک معاملہ کیا ہے جیسے کہ فضیلت بتا رہے ہیں کہ کیا فرق ہے محمد میں اور کیا فرق ہے احمد میں. لیکن اصل گیم انہوں نے کیا ہے اپنا, کیونکہ ان کا نام تھا احمد. اور یہاں پر آپ توجہ دیں, فقط جو گرین سے ہائی لائٹ کر دیا ہے, اردو میں اس کو اور تفصیل سے دکھائیں گے تاکہ ٹائم زیادہ صرف نہ ہو. بعد از 1000 سال. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی لائن میں ولایت محمدی بے ولایت احمدی. پھر تیسری لائن میں ہے تا محمد احمد شد, یہاں تک کہ محمد احمد ہو گئے. اب ہر جگہ اس میں شروع میں ایسا لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, بعد وہاں سے شروع کی تھی لیکن کہاں پہ لا کے ختم کی. پھر اس کے بعد دیکھیں وہ 1000 سال. پھر اس کے بعد دیکھیں چوں 1000 سال. پھر اس کے بعد دیکھیں ناچار محمد احمد گشت و ولایت محمدی بے ولایت احمدی انتقال فرمود. اب آپ کے سامنے ہے مکتوبات امام ربانی اور مدینہ پبلیکیشن کمپنی, بندر روڈ کراچی, اور اس کے صفحہ نمبر 74 میں مکتوب نمبر ہے 96. فقیر ہاشم کی طرف اس کو لکھا ہے. اب آ جائیں اس کے دوسرے صفحے پر, یعنی اس خطوط کے دوسرے صفحے پر. تو یہاں ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور توجہ رہے جو زیادہ خطرناک موضوع ہے وہ ہے 1000 سال والا. فرماتے ہیں 1000 سال کے بعد کہ اس کو امور اعظام کے تغیر میں ایک تاثیر ودیت کی ہے. 1000 سال کے بعد اس ولایت کا معاملہ اس ولایت تک کھینچا, اور ولایت محمدی ولایت احمدی پر منتہی ہوئی, اور کاروبار عبودیت کے دو توق سے ایک توق تک پہنچا, اور پہلے توق کی جگہ حرف الف جو کہ اس کے رب سے اشارہ ہے متمکن ہوا جہاں تک کہ محمد احمد ہوا علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام. اس کے بعد یہ ہے کہ عبودیت کے دو توق میم کے 2 حلقوں سے عبارت ہیں کہ جو اسم مبارک محمد میں مندرج ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ 2 توق ان کے 2 تعین کی طرف اشارہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم آل منہ سے ذرا مشکل سے ہی نکلتا ہے. ان 2 تعین میں سے ایک تعین بشری ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری کیفیت ہے, اور دوسرا تعین روحی ملکی اور تعین جسدی ہے. جسدی میں اگرچہ موت آ جانے کی وجہ سے سستی و نقص آ جاتا ہے, اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, اور تعین روحی نے اور قوت حاصل کر لی, لیکن اس تعین کا اثر باقی رہا تھا. اب دوبارہ 1000 سال چاہیے تھا کہ اس کا اثر بھی زائل ہو جائے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک تعین صفت ہے یہ بھی 1000 سال میں اس کا اثر زائل ہو جائے, اور اس تعین کا کوئی نشان نہ رہے. اور جب 1000 سال ختم ہوا اور اس تعین کا اکثر حصہ نہ رہا, اور ان 2 توق میں سے ایک توق عبودیت کھینچ لیا گیا, اور اس پر فنا اور زوال طاری ہوا, اور الف الوہیت کے اس کو بقا باللہ کے رنگ میں کہا جا سکتا ہے, اس کی جگہ بیٹھا تو لازماً محمد احمد ہوا, اور ولایت محمدی نے ولایت احمدی میں انتقال فرمایا.
یہ جو 1000 سال کا گیم ہے یہ ایسے انہوں نے کر کے دیا کہ جب کسی عام آدمی کو دیا جائے تو وہ سمجھے کہ یہ محمد اور احمد جو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قرآن میں آئے ان پر ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن 1000 سال کے بعد والے موضوع میں بالآخر اپنے آپ کو فٹ کر لیا اور اپنے آپ کو مجدد الف ثانی یعنی دوسرے ہزارے کے ابتدا میں مجدد کا جو شوشہ چھوڑا وہ انہوں نے خود ہی چھوڑا۔ اگر یہ اب ہم کر دیتے تو کیا ہوتا؟ ممکن ہے کوئی اس کی تفسیر کرے، تفسیر کرنے والا بھی مسلمان ہے، اور وہ اگر ان کو مسلمان سمجھتا ہے تو ہم بھی انہیں مسلمان سمجھیں گے، کوئی ہمارے لیے مذائقہ نہیں، ممکن ہے ان کی جانب جھوٹی نسبت ہو۔ لیکن ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعاً جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے شیعوں قرآن بکری کھا گئی، کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہمارے 40 پارویں کوئی روایت ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ کیا جناب جبرائیل نے وحی میں غلطی کی؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں لازم ہے ہمارے علماء اہل سنت پہ کہ ثابت کر کے دکھائیں، ورنہ خود ان کی پبلک کہے گی جس طرح سے کل تک کہتے تھے شیعہ بچے کاٹتے ہیں، تھوک کے پلاتے ہیں، اور یہ والی تہمتیں اور اس کے علاوہ 1000 تہمتیں۔ یاد رکھیں اس وقت دنیا عرب میں بہت ساری جگہ تشیع پھیل رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جھوٹ نمایاں ہو رہا ہے علماء کا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء اتنے جھوٹے ہیں۔ عیناً یہی موضوع آپ کے سامنے عربی میں بھی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ اپنے پاس سے بنا دیا۔ تو اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر 210 وبعد موضوع الف سنہ اور تلک الولایت الی ولایت الی هذه الولایت، اس ولایت کی جانب یعنی اپنی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الولایت المحمدیہ الی ولایت الاحمدیہ لموضوع الف، اور ہم نے الف اور ان چیزوں کے اوپر توجہ لگا دی، صار محمد احمد بالضرورہ والولایت المحمدیہ الی ولایت الاحمدیہ۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کا ایک تھانوی صاحب کا بھی یہ موضوع آتا ہے الامداد میں، جو 1336 ہجری ماہ سفر میں ہوا۔ اس میں کیا موضوع ہے تو یہ بہت آپ کے سامنے واضح کریں کہ ان کا ایک مرید جو ہے وہ اپنا اظہار محبت فرما رہا ہے، اور وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اب وہ کیا دیکھا تو یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، حضور سے مراد یعنی جناب حضرت اشرف علی تھانوی صاحب دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے، یعنی یہ جو اس وقت محفل میں بیٹھے ہیں یہی سب تھے۔ لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بے وجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہ ان کا یہاں پر خواب ختم ہو گیا، اور یہ سامنے اشرف علی تھانوی صاحب کو سنا رہے ہیں، لیکن بدن میں بس بے دستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بے دستور تھا۔ لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آتا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بے این خیال بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی، کہ یا اللہ تو درود بھیج، صلوات بھیج میرے سید پر، میرے نبی پر، میرے مولا پر، کس پر؟ اشرف علی پر۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں۔
کہاں تک عرض کروں؟ یہ تو ان کی ایک کیفیت ہے، اس قسم کی شاید بہت ساری کیفیات ہیں، یہ محبت کا ان کا عالم ہے۔ جواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بے اون ہی تعالی متبع سنت ہے، یہ ان کا جواب ہے۔ اب ممکن ہے یہ جواب انہوں نے نہ دیا ہو، ممکن ہے کسی اور نے دیا ہو، لیکن بالآخر یہ سب کچھ لکھا ہے۔ ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے یہاں مل جاتا تو آپ کتنے قتل کرواتے؟ اب آپ کے سامنے ہے، یہ تو تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا، سرہندی صاحب کا کھیل تو گزر گیا۔ اب آپ کے سامنے ہے فوائد السالکین، اور فوائد السالکین میں آپ کے سامنے اس وقت فارسی کا ہے، اور اس کو ہم نے دکھا دیا ہے، اور جو پورا موضوع ہے وہ ریڈ ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور جو خاص جگہیں ہیں جن میں سے اب ایک جو ہم نے یلو کیا ہوا ہے کہ ان کو مرید بنانے کے لیے، ان کا مرید بننے کے لیے جب ایک آدمی آیا چشتی صاحب کے پاس، کہ محی الدین چشتی کے پاس، کہ جن کی ولادت 1142 میں ہوئی اور وفات 1236 میں ہوئی، جب ان کے پاس آیا ایک شخص تو انہوں نے کہا بدین شرط ترا مرید میگیرم، ایک شرط پہ تمہیں اپنا مرید بناؤں گا۔ وہ کیا بناؤں گا؟ چنانچہ تو کلمہ می گوئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یک بار بدین طریق بگو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ ہے، ترجمہ فوائد السالکین، شبیر برادرز نے اس کو چھاپا ہے، اور اس میں یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اب ایک مرید آیا، اس موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے، ایک خاص حالت میں تھے کہ جس کو عام طور پہ صوفیہ وجد میں اور سکران میں، سکر کی حالت میں اور سہو کی حالت میں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ جو میں کہتا ہوں وہ کہو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جب تم میں اپنا مرید بناؤں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا۔ خواجہ صاحب نے اسے بیعت لے لیا اور خلعت عطا کی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوں۔ کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا، چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے۔ اب آپ کے سامنے ہشت بہشت اور اس کا صفحہ نمبر ہے 19 اور 107 ہے، کیونکہ الگ الگ چیپٹر میں ہے تو 107 ہے، اور یہاں پر بھی یہ واقعہ اسی طریقے سے بیان ہوا ہے کہ اہل صفا شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت لینے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا، اور اس کے بعد وہی واقعہ ہے۔ اس نے کہا، خواجہ نے کہا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ لیکن معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ ایک صوفی ہیں جن کا نام تھا ابو بکر شبلی۔
عیناً یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ یہ صوفیوں کی دکانوں میں عام طور پہ یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تصوف کے جو اہل بیت علیہ السلام کی ترویج کرے اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ تصوف کے جو کہے کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم طریقت کو مانتے ہیں، اور وہ دکاندار کے جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو کسی بھی اعتبار سے احترام کے قابل نہیں۔ لیکن اگر کوئی اہل بیت کا بھی نام لے، شریعت کی مخالفت کرے، تو اس صوفی یا اس کسی بھی شخص کو ہم قطعاً نہیں مانتے۔ اب ان کے ساتھ بھی یہی حکایت ہوئی کہ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شیخ شبلی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پہ مرید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں وہی کہو، وہی کرے۔ عرض کی ویسا ہی کروں گا۔ پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھا۔ بعد ازاں شبلی نے فرمایا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں۔ میں تیرے اعتقاد کو آزمانا چاہتا تھا، یعنی کفر کے ذریعے سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں کافر بننے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اطاعت کو دیکھنا تھا تو یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو۔ اس قسم کی بات کی جا سکتی شریعت کے مخالف نہ ہو۔ البتہ کسی کو کھڑا بھی نہیں رکھ سکتے اتنا کہ اس کی نماز قضا ہو جائے۔ لیکن یہ چھوٹے بابے ہیں۔ ایک ہمارے یہاں تعداد جو چھوٹے بابوں کو چاہتے ہیں کہ ان پر خالی تنقید ہو، بڑوں کو بچا لیا جائے، اور اگر کہیں تنقید ہو رہی ہو تو کہہ دیا جائے یہ رافضی ہیں، اور اس کی اگلی قسط یہی آئے گی کہ رافضیوں کو قتل کر دیا جائے۔ جبکہ چھوٹے بابے اتنے قابل مذمت نہیں ہیں۔ بڑے بابوں نے بقول یہ کہ اول قرن دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم دیکھی، وہ زیادہ مذمت والے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو غلط ہے، اور عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے کہ اگر کچھ کہا جائے کہتے ہیں کتاب میں دکھاؤ، کتاب میں دکھا دیا جائے تو کہتے ہیں صحیح ستہ میں دکھاؤ، صحیح ستہ میں سے کسی میں سنن ماجہ وغیرہ میں دکھا دیں، ترمذی میں دکھا دیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو آپ ہمیں صحیحین میں دکھائیں۔ اب اگر مسلم میں دکھا دیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، آپ ہمیں قرآن کے بعد جو سب سے اہم ہے بخاری میں دکھائیں۔ اچھا بخاری میں دکھا دیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو رافضیوں نے اس میں ڈالی ہے، لعنت ہو رافضیوں پہ، یہ سارے رافضی راوی ہیں کہ جنہوں نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اب اگر رافضی یہاں تک گھس گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر ایرانی تو مجوسی ہوتا ہے، اور آپ کی ساری سیاہ ستہ لکھنے والے مجوسی ہیں، تو ان ساری کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں دکھائی جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو تاریخ میں۔ اچھا تو پھر کیا پتا کہ یہ لوگ تھے بھی کہ نہیں تھے؟ پہلا پتہ نہیں خلیفہ کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا کون تھا؟ تاریخ کی چیزیں قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اچھے تھے، برے تھے کہ نہیں تھے، کب پیدا ہوئے، کب مرے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر فضائل کس چیز کے؟ اب آپ کے سامنے ہے ایک شخص کی حرکت کہ جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، اب یاد رکھیں، جو جرم ہو، حتیٰ جو مدرسوں میں سیکشول ابیوز ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، ہر چیز کی ایک دلیل ان درباری ملاؤں کے پاس ہوتی ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں اس کے لیے بھی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ جناب حضرت لیلہ ام تمیم زوجہ حضرت مالک ابن نویرہ کی حرمت کو پامال کیا، تو یہ یہاں بھی لے آئیں گے کہ یہ کرنا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کتاب کہہ دیا جاتا ہے تاریخ ہے، اب یہ 1200 سال سے آپ پبلک میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے کوئی پڑھ دے تو پھر آپ کہیں گے جی شیعوں نے توہین کر دی، رافضیوں نے توہین کر دی، اسے کیوں چھاپتے ہیں آپ، کیوں ترجمہ کرتے ہیں؟ انگلش تک میں آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، پھر جب اسے کوئی پڑھتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا زیادتی کر دی۔ تو آپ کے سامنے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 133، یہاں پر جو موضوع ہے اسے ہم اردو میں پڑھ دیتے ہیں، باقی جو عربی کا ہے فقط اس کو جو ہائی لائٹ کی ہوئی مین چیز ہے اس کو بتا دیں گے، پورا نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو موضوع ہے امیر معاویہ اور امر عاص، حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں سے کہا کہ قیصر و کسریٰ کے عیار اور پرفن ہونے کا تم کیا کرتے ہو؟ اصل میں یہاں پر انہوں نے غلطی ہوئی ہے کاتب سے، کہتے ہو۔ تمہارے یہاں بھی تو معاویہ موجود ہے،
یعنی کہیں محفل میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کیسر و کسریٰ کیسے لوگ تھے، کتنے ٹیڑے سیاستدان تھے، کتنے عیار لوگ تھے، کتنے چال باز لوگ تھے. تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ ان کا تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے یہاں بھی تو معاویہ ہے موجود. ابھی کون کہہ رہا ہے؟ رافضی کہہ رہا ہے. ہاں، ترجمہ کس نے کیا ہے؟ رافضی نے کیا ہے. چھاپ کون رہا ہے؟ یہ بھی رافضی چھاپ رہا ہے. اب آ جائیں آگے. عمر عاص اہل مصر کو ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ معاویہ کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سکھا دیا کہ پسر ہند کے سامنے جانا تو امیر المؤمنین کہہ کر اسے سلام کرنا. یہ ترجمہ غلط ہے، سلام نہ کرنا، وہ عربی میں آ جائے گا. سلام نہ کرنا ہے، وہ آگے بھی سمجھ میں آ جائے گا. پسر ہند، پسر ابو سفیان نہیں کہا، پسر ہند. کیوں کہا؟ یہ کبھی تفصیل سے ڈسکس ہوگا. اس سے اور یاد رکھیں کہ وہ موضوع ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن وہ بھی خود علماء اہل سنت ہی نے ڈسکس کیا ہے. ایک دفعہ معاویہ کے پاس آئے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ تسلسل باقی رہے. عمر عاص اہل مصر کو ساتھ لیے ہوئے ایک دفعہ معاویہ کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سکھا دیا کہ پسر ہند کے سامنے جانا تو امیر المؤمنین کہہ کر اسے سلام نہ کرنا. یہ پھر بتا دیں، یہاں کرنا لکھا ہے لیکن عربی آپ کے سامنے آ جائے گی، اصل میں ہے نہ کرنا. اس سے اس کی نظر میں تمہاری عظمت ہوگی اور جہاں تک بن پڑے تعظیم میں کمی کرنا. تو یہ بھی انہوں نے نہ کرنا لکھ دیا، یا تو بیوقوف بنایا یا کاتب کی غلطی ہے. جب وہ لوگ سب آنے لگے تو معاویہ نے حاجیوں سے کہہ دیا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے. ابھی انہوں نے حاجیوں کہہ دیا ہے، اصل میں وہاں پر ہے حاجبوں، جو دربان ہیں، پردہ اٹھانے والے ہیں، اس قسم کے لوگ، ان سے کہہ دیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پسر نابغہ. اب وہاں عمر عاص نے معاویہ کو پسر ہند کہا، یہاں معاویہ عمر عاص کو پسر نابغہ کہہ رہا ہے کہ نابغہ کے بیٹے نے. اس نے کہا ہند کے بیٹے نے. پسر نابغہ نے ان لوگوں کے نزدیک میرے رتبے کو کم کر دیا ہے. اب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. تو معاویہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا میری کچھ شان گھٹائی ہے. دیکھو جب یہ آئیں تو جہاں تک ہو سکے ان کو خوب جھٹکانا اور ستانا. واہ 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 واہ. لوگ آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ عمر عاص نے میری حیثیت ان کے سامنے کم کی ہے. اب یہ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو کتنے تیز لوگ ہیں. ان کو ڈرانا، تنگ کرنا، کیونکہ جب تنگ کریں گے تو گھبرا کے اندر آئیں گے، جب گھبرا کے اندر آئیں گے تو احترام کریں گے. ان کے مورل کو دبا دو، توڑ دو، ان کو، ان کا رویہ ختم کر دو بالکل. ان کو خوب جھنکانا اور ستانا. غرض جو شخص پہلے معاویہ کے سامنے آیا وہ ابن الخیات تھا. حاجیوں نے اسے بہت ہی پریشان کیا. قربتاً الی اللہ، ظاہراً ایک صحابی کا حکم ہے تنگ کرو تو پھر تنگ کرنا بھی ثواب ہوگا، کیونکہ صحابی سب کے سب ستارے ہیں ہدایت کے. معاویہ کو دیکھ کر کہنے لگا، یعنی ابن خیات، اس کو اتنا تنگ کیا گیا کہ گھبرا کے جب سامنے آیا تو اس نے کیا کہا؟ السلام علیک یا رسول اللہ. کس کو کہا؟ معاویہ کو. السلام علیک یا رسول اللہ. پھر پے در پے لوگ آنے لگے اور اسی طرح کا سلام سب نے کیا. ایک نے نہیں کیا، سب نے کیا. جب وہاں سے نکلے تو ابن عاص نے کہا، اب یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اوپر جو جملہ ہے کہ امیر المومنین کہہ کر اسے سلام کرنا، یہ نہیں ہے، سلام نہ کرنا ہے. اور جو دوسرا جملہ غلط ہوا ہے، جہاں تک بن پڑے تعظیم میں کمی نہ کرنا، تو وہاں پر یہ ہے تعظیم میں کمی کرنا. یہ یہاں سے واضح ہو جائے گا. جب وہاں سے نکلے تو ابن عاص نے کہا، خدا کی مار تم لوگوں پر، میں نے تو منع کیا تھا کہ امیر المؤمنین کہہ کر اسے سلام نہ کرنا. تم نے رسول اللہ کہہ کر سلام کیا. ایک نے نہیں، دو نے نہیں، یہ کفر لگاتار
دو ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں ہوتا رہا۔ کسی بھی ہدایت کے ستارے نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا ہم نے آپ کو اتنا ٹینشن دیا ہے جو آپ پاگل ہو گئے، باولے ہو گئے، گھبرا گئے ہمارے خوف سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم خون بہاتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں کہ رسول کے نفس کا بھی خون بہا دیں، ہم تو ایسے ہیں کہ 1,10,000 لوگ مار دیں۔ ظاہر ڈر گئے وہ لوگ۔ یہ سائیکولوجیکل مار تھی۔ ان دو ستاروں نے، اور ان کے علاوہ کتنے ستارے ہیں وہ بھی نہیں پتا وہاں کھڑے ہوں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ کفر ہے، بابا کفر ہے۔ بعد میں نہ معاویہ نے کہا، بعد میں نہ عمرو عاص نے کہا۔ عمرو عاص نے کیا کہا؟ تو یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا امیر المومنین نہ کہنا، تم تو رسول اللہ کہہ کے سلام کر رہے تھے۔ یعنی پہلا آیا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، دوسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 دار المعارفہ بمصر، اور اس کا صفحہ ہے 330 اور 31، اور وہاں پر سب سے پہلے جو ہیڈنگ ہے اوپر، وقال عمر بن خطاب تذکرون کثرا وقیصر ودہاہما وعندکم معاویہ۔ یہ تو پہلے کا ہے، تم قیصر و کسریٰ کی باتیں کرتے ہو، ان کی عیاریوں کی اور سیاستوں کی، ان کی باتیں کرتے ہو، تمہارے پاس معاویہ ہے، یعنی مذمت کی چیز۔ اب اس کے بعد وہ پورا واقعہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے اوپر والے پیج سے کہ ان عمرو بن عاص وفد الى معاویہ ومعه اہل المصر۔ اب وہ پورا واقعہ ہے کہ لے کے آؤ، اور بعد میں جو ہے وہ نیچے والے صفحے میں واضح ہے، فقال، کس نے کہا؟ کہ وہ جو اہل مصر آئے، یقال له ابن الخیاط، فدخل فقال السلام علیک یا رسول اللہ۔ معاویہ کو کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ فتتابع القوم علی ذلک، تمام لوگوں نے، ایک دو لوگ نہیں تھے، قوم، گروہ کا گروہ تھا، پتہ نہیں 100 تھے، 200 تھے، 50 سے 60 سے، سب نے یہی کہا۔ یعنی کفر ہوتا چلا گیا، ہدایت کے ستارے کے سامنے کفر ہوتا چلا گیا۔ وہ خوش کہ چلو چلو ابھی تو ہم امیر المومنین بنے تو رسول اللہ بھی بن گئے بھائی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ فلما خرجوا، یہ سب نکلے، قال لهم عمرو لعنکم اللہ، قوم ایک دو نہیں ہے، 3 یا اس سے زیادہ ہیں نا، قوم ہے، گروہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ نہیتکم ان تسلموا علیہ بالامارہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ امیر کہہ کے سلام نہ کرو۔ فسلمتم علیہ بالنبوہ، اور بھائیو تم پہ، تم لوگوں نے تو اس نبی کہہ کے سلام کر دیا۔ اب آپ کے سامنے ہے تجارب الامم جزء الثانی، اور اس کا صفحہ نمبر 17-18، ذکر بعض سیرت معاویہ وآرائہ ودہائہ وما قال عمر فیہ، وكان عمر بن الخطاب كثيرا ما يقول أتذكرون كسرى وقيصرا ودهياهما وسياستهما وعندكم معاوية، کہ تم لوگ کیا ذکر کرتے ہو کسرا اور قیصر کی، ان کی عیاریوں کی، ان کی سیاست کی، ان کے فنون کی، تمہارے پاس تو معاویہ ہے، یعنی تمہارے پاس اس سے بڑی چیز ہے یا اس جیسی چیز ہے۔ اب اسی صفحہ نمبر 18 کو صرف ہم فوکس کر رہے ہیں کہ جس میں یہ والا واقعہ ہے بین معاویہ و عمرو عاص، عمرو عاص و معاویہ کے درمیان، پورا واقعہ وہی ہے، اور اس کے بعد یہی ہے فدخل ویقال له ابن خیاط، اس نے کیا کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، فتتابع القوم على ذلك فلما خرجوا من عنده قال لهم عمرو لعنکم اللہ، خدا کی تم پہ لعنت ہو۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ نبی کہہ دیا نہیتکم ان تسلموا علیہ بالامارۃ فسلمتم علیہ بالنبوۃ۔ تیسرا حوالہ ہے البدایۃ والنہایہ، 11ویں جلد اور صفحہ نمبر ہے 452، وذکر ابن جریر۔ اب اس کے بعد ہے فلا تسلموا علیہ بالخلافہ، وہاں امارہ ہے یہاں خلافہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جعل احدہم اذا دخل یقول، یہاں پر نام نہیں ہے، ان میں سے ایک داخل ہوا السلام علیک یا رسول اللہ، فلما نہض عمرو من عنده قال قبحکم اللہ، خدا تمہارے اوپر لعنت کرے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا اس کے بعد کیا ہے کہ نہیتکم ان
تسلموا علیہ بالخلافہ فسلمتم علیہ بالنبوہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس کو سلام نہ کرنا خلیفۃ المسلمین کہہ کے یا امیر المؤمنین کہہ کے، تم نے تو سلام کر دیا السلام علیک یا نبی اللہ کہہ کے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر یہ ہمارے یہاں ہوتا تو اب کتنے لوگ قتل کر دیے جاتے۔ تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں، صدیوں میں، کروڑوں کی تعداد میں ہمیں قتل کیا گیا، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت قطعاً ہمارے بھائی ہیں، ان کے جوتے ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام۔ اب توجہ دلائیں کہ یہ جو پاکستان میں ہندو برادری کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور اگر سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو یہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے پرابلمز کو کریٹ کرے گا۔ جب تک رواداری کا سلسلہ نہیں ہوگا دیگر ادیان اور مذاہب کے ساتھ، اس وقت تک پرابلم سالو نہیں ہوگا، ورنہ لوگ دین سے دور ہوتے رہیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ادیان کو اور ادیان کے درمیان مذاہب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے رہنے اور گفتگو کی اور علمی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔